عالم دو قسم کے ہیں عالم، ایک کو عالم ملک کہا جاتا ہے، دوسرے کو عالم ملکوت، یعنی اس عالم ہستی کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ عالم ملک ہے۔ یہ زمین یہ عالم ملک کا حصہ ہے، ناسوت بھی کہتے ہیں اس کو، ناسوت بھی نا عالم ملک کا حصہ ہے۔ آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، سمندر، درخت، یا زمین اور آسمان کے درمیان موجود بہت ساری چیزیں ہیں جو پرندوں وغیرہ کی صورت میں ہم کو نظر آتی ہیں، یہ عالم ملک کہلاتا ہے، عالم ملک۔ ایک عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت یعنی وہ عالم، یعنی عالم غیب جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی جو 5 حاسے ہیں نا، حاسے، آنکھ ایک حاسہ ہے، سونگھنے کی طاقت یہ ایک حاسہ ہے، چکھنے کی یہ ایک حاسہ ہے، سننا یہ ایک حاسہ ہے، چھونا یہ حاسہ ہے۔ ان کو حواس پنجگانہ کہتے ہیں۔ جو ان کے دائرہ کار کے اندر ہے وہ عالم ملک ہے، جو ان کے دائرہ کار سے باہر ہے وہ عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے۔ عالم ملک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عالم ملکوت کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو عالم ملک کے وسائل ہیں، توجہ سے سنیے گا، جس مقصد کو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام جو اس دنیا میں آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم عالم ملک کے جو وسائل ہیں قابل مشاہدہ، جو ان 5 طاقتوں کے دائرۂ کار کے اندر آتے ہیں، ہم ان سے مانوس ہیں، انہی کی مدد لیتے ہیں، انہی کا سہارا لیتے ہیں، اور لینا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی ان کا سہارا لیا ہے۔ امیر المومنین کو جب اس شقی عبدی نے ضربت لگائی، حکیم کو بلایا آپ نے، یہ نہیں کہا کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حکیم نے آ کے دیکھا، ناپا، اور فرمایا اس وقت کے جو اوزار تھے اس کے مطابق کہا کہ یہ میرا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے مطابق زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ اگر کوئی وصیت کرنا چاہیں وصیت کریں، یعنی جانبر ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے۔ سہارا لینا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے ظاہری وسائل جواب دے دیتے ہیں، وہاں وہ عالم ملکوت کی طاقت جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور آپ کی شکست کو فتح اور کامیابی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ عالم ملکوت کی جو طاقت ہے وہ آپ کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک نہیں، روایات میں بھی ہے اور شاید آپ میں سے کئیوں کا مشاہدہ بھی ہو کہ علاج سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن عالم ملکوت سے رابطہ کرنے کے نتیجے میں اب عالم ملکوت سے رابطہ، دعا عالم ملکوت سے رابطہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے عتبات مقدسہ جا کے ان کو وسیلہ بنانا، یہ عالم ملکوت سے سہارا لینے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹروں نے صاف جواب دیا، لیکن آپ نے عالم ملکوت کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مریض کو شفا دے دی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اپنے بارے میں نہیں، اپنے عزیزوں کے بارے میں ہے۔ ویل چیئر لے کے آئے تھے، میں نام نہیں لوں گا، ویل چیئر لے کے آئے تھے ایک صاحب UK سے، اور 40 کی زیارات پر، اور وہاں آ کے ویل چیئر چھوڑ کے پیدل ایسے ہی جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے واپس UK چلے۔ درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں۔ عالم ملکوت کے فیصلے ہمیشہ عالم ملک یا ناسوت کے فیصلوں پر وہ حاوی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت اگر ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو وہ اپنے بدہضمی کی ہمیں شکایت کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے آیت کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ یہ دیکھیں نا، عجیب آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کو ایک دہری جو خدا کا منکر ہے یا
غیبی طاقت کا منکر ہے وہ اس کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی بند گلی میں نہیں پھنساتا، اس کو نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ بنا کے دیتا ہے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ غیبی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں سے اس کو رزق و روزی دیتا ہے جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہو، یہ اس غیبی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر اس کے بعد ہے ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے، اور اس کو خدا کو اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس کی طاقت لامحدود ہے، اس کی طاقت لامحدود۔ غیبی طاقت کا سہارا لینا یہ مسلمان کیا بلکہ ہر آسمانی دین پر ایمان رکھنے والے کا طور امتیاز ہے، غیبی طاقت کا سہارا لینا۔ ہم نے یا یہ جو ہے قرآن کے اندر کی دو تو اللہ اس کی جگہ کئی گنا دے گا، یہ ایک دہری آدمی کے لیے قابل فہم نہیں ہے، یہ کوئی اور عام کوئی کچے راوی کی روایت نہیں ہے۔ خاتون جنت جو یقیناً آئے تطہیر کی مصداق ہے، انہوں نے اپنے خطبے میں جو زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا، زکوٰۃ کا، نماز کا کیا فلسفہ ہے؟ تکبر کا خاتمہ۔ روزے رکھنے کا کیا ہے؟ اخلاص کا جو جذبہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا۔ حج کا فلسفہ، امر بالمعروف کا فلسفہ، زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے؟ بیک وقت دو فلسفے بیان کیے خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ زکوٰۃ کے نتیجے میں ایک تمہارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، خذ من اموالہم صدقہ تزکیہم وتطہرہم، یہ قرآن میں بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں گندم ہے آپ کی 20 بوری زکوٰۃ بنی ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک دہری کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ وہ کھارا سیدھا وہ گندم کی 2-4 میرے گھر سے نکل رہی ہے بوریاں، وہ سراسر نقصان ہے، کس طرح مال و دولت میں اضافہ ہوگا؟ جو خدا اور معصوم کی بات پر اعتبار کرتا ہے اس کے لیے تو یہ بالکل جو ہے نا وہ دلیہ کی طرح جو ہے نا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں اسی اسلام آباد میں نا یہ کئی نمونے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کوئی ظاہری وسائل نظر نہیں آتے، لیکن وہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پروجیکٹ یا وہ منصوبہ کے جو ہے نا بانیان، ان کا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال۔ یہ جملہ ہے معصوم کا، ما کان للہ ینمو۔ نمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگنا۔ نمو کا مطلب اگنا ہے۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں، پنیری وہ لگاتے ہیں، وہ اگتی ہے۔ دانا کو زمین میں بوتے ہیں، وہ ینمو، نشو و نما اسی سے ہے نا، نشو و نما اسی سے۔ ما کان للہ ینمو، جو کام خدا کی کے لیے کیا جائے وہ کبھی نہیں رکتا، ینمو، اس میں نشو و نما پیدا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آزما کے آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، یہ کتنی آبادی ہے یہ G10 کی، یہ ہمارے سامنے انتہائی محدود وسائل میں وہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً پاکستان بھر میں جہاں جہاں انہوں نے مساجد بنائی ہیں، جال بچھائی ہے مساجد کی، ان مساجد میں ابھی جتنی بھی نماز جماعت یا عبادات ہو رہی ہیں، ان تمام عبادت گزاروں کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب شیخ صاحب کو بھی مل رہا ہے، اور اتنا ہی ثواب ان کو بھی مل رہا ہے جن کو شیخ صاحب نے اعتماد میں لے کے ان سے ہدیہ لے کے یہ ساری جو ہے نا مساجد بنائی ہیں، یہ ساری مساجد بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ دیکھیں، بہت کم عرصے میں امام بارگاہ الگ ہے، وہ کیا مسجد الگ ہے، خواتین کی الگ ہے، وہ مسجد امام باقر کو دیکھیے، مسجد امام باقر کو بہت کم عرصے میں مسجد بھی بن جاتی ہے، مجھے تعجب ہوتا واقعا جا کے، ساتھ ہی انتہائی مہنگا پلاٹ بھی خریدا ہے، پلاٹ کے اوپر عمارت بھی کھڑی ہے، وہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ما کان للہ ینمو، جو خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رکنے نہیں دیتا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں للہ، ما کان للہ، کام خدا کے لیے ہو، نام و نمود یا شہرت جو ہے وہ مقصد نہ ہو، وہ ریاکاری ہے، ریا کے نتیجے میں انسان کی نماز باطل ہوتی ہے۔ یعنی آخرت کے ثواب کے علاوہ اس دنیا میں
یعنی آدمی قابل رشک ہیں وہ مومنین، قابل رشک ہیں وہ مومنین کہ جن کے تعاون سے منصوبے مکمل ہوتے ہیں، بیک وقت ان کو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد بنا کے جانے والے یا اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والوں کو زندہ عبادت کرنے والوں کے برابر اجر بھی ملے گا، اور جو دیا ہے اس سے کئی گنا اس دنیا میں مال بھی ملتا ہے، بیک وقت مال بھی ملتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے، عین یہ قرآنی حقیقتیں ہیں جس کی تفسیر ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ جدھر بھی جاتا ہے بھئی ایک یہ منفی سوچ ہے، بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا، کہ بھئی اس مسجد میں آنے والے اگر دوسری مسجد میں چندہ دیں گے تو اس مسجد کا کیا بنے گا؟ اس مسجد کو خدا اور امام زمان نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے زبان وہ لیا ہوا ہے۔ یہ بدبینی ہے، یعنی بدظن ہونا ہے اپنے بارے میں نا، کہ بھئی یہ ہماری مسجد ہے۔ ہاں، یہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا، شیخ محسن نجفی ان کا جامع اہل بیت ہے۔ عام طور پر اگر کمزوری ہونا تھوڑی بہت معنوی اعتبار سے، وہ رقابت آتی ہے۔ اس اسلام آباد میں ہمارے سامنے 1974 میں اسلام آباد بنا ہے، اس کے بعد جس نے بھی شیخ صاحب سے آ کے کہا ہے ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بھرپور انہوں نے تعاون فرمایا ہے مدرسے کے تعمیر کے بنانے میں، اور بنانے کے بعد اس کو چلانے میں۔ یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں کوئی مدرسہ بن رہا ہے، یہ للہیت کے خلاف ہے، یہ للہیت کے خلاف ہے۔ آپ اس مسجد میں ہوں یا اس مسجد میں ہوں، جس مسجد کے بھی ہم سایہ ہیں، جہاں کہیں پر بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس سے تعاون کریں، اس سے بیک وقت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں، یہ F11 مرکز، یعنی اتنا اہم مرکز اسلام آباد میں آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں گے پھر اس کی اہمیت کو آپ اندازہ ہوگا، یہاں بیٹھ کے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زیادہ تبصرہ ہو سکتا ہے نقصان دہ ثابت ہو، اس لیے میں یاد کر رہا ہوں شیخ صاحب مرحوم بنیاد رکھ چکے ہیں، ابھی کافی کام جو ہے نا وہ باقی ہے۔ ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کلمات قصار ہیرے اور موتی چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ اپنے حتیٰ عام سادہ نجی گفتگو میں بھی، میٹنگوں کے اندر بھی جو باتیں کر گئے ہیں، کہا کہ ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں، کیپٹل کے اندر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے آثار تشیع کے نہ چھوڑے آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے آثار چھوڑ جائیں، مکتب تشیع کے مشخصات، اس کی امتیازات چھوڑ جائیں۔ میری درخواست ہے اس مرکز کی تکمیل میں بھرپور جو ہے نا وہ توجہ دیں۔ وہاں جو امام جمعہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں، ہمارے جامع اہل بیت کے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی کار خیر ہوتا ہے، یہ ادھر دیں گے تو اس کا کیا بنے گا، ادھر دیں گے تو اس کا کیا بنے گا، سب کا بنانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ البتہ خدا یہ کام نہیں کرتا کہ وہ ادھر خالی پلاٹ ہو، صبح آپ جائیں تو 100 ٹن جو ہے نا وہ سریا آسمان سے گر کے ادھر جو ہے نا وہ پڑا ہو آپ کو مل جائے۔ کسی نے کسی کو اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے۔ یا باللہ ان یجری الامور الا باسبابها، امام زین العابدین نے فرمایا جو کام بھی ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر وسیلہ ہوتا ہے، ایسی دیتے نہ وہ چھپٹ پھاڑ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، اور وہ ذریعہ جبرائیل امین وغیرہ نہیں ہے، آپ ہی اس کے ذریعہ ہیں۔ یہ مرکب کی آپ کے ذریعے بنا ہے، آپ کے ذریعہ یہ چل رہا ہے۔ آپ کی توجہ ذرا ہٹ گئی، ہم جو ہے نا دھڑام سے گر جائیں گے اور یہ ایک دن بھی اس مرکز کو نہیں چلا پائیں گے۔ اسی طرح باقی مراکز کی تعمیر اور ان کو چلانا ہم سب کی ایک اثنا شری کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اب تک جن مومنین مومنات نے جہاں کہیں بھی کارہائے خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور صدقہ جاریہ میں شمار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا یہ بھی پوشیدہ نہ رہے کہ وہاں سوائے مال سادات کے باقی سب کچھ لگ سکتا ہے۔ مال سادات ہے جو صرف غریب سادات کا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ہدیہ
ڈونیشن، مال امام، عام صدقات وہ بھی وہاں لگ سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس منصوبہ کی تکمیل میں جو ہے وہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، اور اس اہم مرکز پر ایک تاریخی مرکز کو اپنی آنکھوں سے بنا وہ ہم انشاءاللہ دیکھ پائیں گے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے